میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک شادی پر شرکت کے لیے گئی تو وہاں پر سب لوگوں کی نظر مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں موجود زیادہ تر لوگ مجھے دیکھ کر آپس میں میرے بارے میں ہی سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ مجھے خود پر اٹھتی عجیب نظروں نے الجھن کا شکار کیا تھا۔ دیکھو تو کیسے ٹھاٹھ ہے اس لڑکی کے، ذرا اس کا پہننا اوڑھنا تو دیکھو۔ ایک عورت نے مجھے دیکھ کر اتنے بلند لہجے میں کہا کہ میں اس کی آواز بآسانی سن سکتی تھی، یا شاید وہ مجھے ہی سنا رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی دوسری عورت بولی، ہم کچھ بھی کر لے، بہت جلد دل بھر جائے گا تو نکال باہر کریں گے اسے، مخمل میں بھی کبھی ٹاٹ کا پیوند لگا ہے۔ دوسری عورت کی بات نے تو گویا میرا دل مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ ہاں بھائی، یہ امیروں کے شوق ہوتے ہیں، کم عمر لڑکیوں سے جی بہلانے کے لیے چند روز جائز رشتے کو قائم کر لیتے ہیں، لیکن بھلا کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ کوئی تاعمر اس قسم کی لڑکیوں کو گھر کی عزت بنائے رکھے؟ دوسری کہنے لگی، ہاں میں نے بہت سنا ہے کہ نوکرانی نے مالکن کا گھر برباد کر کے مالک سے شادی کر لی، لیکن مہینے بعد ہی جب مالکن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو نوکرانی کو چند پیسے دے کر چلتا کیا۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ رشتے تو ہمیشہ ہم پلہ میں ہی اچھے سے نبھائے جاتے ہیں۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں میرے اختیار سے باہر ہونے لگی تھیں، مجھ پر بدحواسی سی چھانے لگی تھی۔ میں نہ جانے کیسے ضبط سے گزر رہی تھی۔ کچھ آگے بڑھی تو ایک عورت نے ہم میاں بیوی کی عمر پر چوٹ کی۔ لو دیکھو، بوڑھی گھوڑی لال لگام، ارے بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی۔ انسان شادی وہاں کرے جہاں کچھ جوڑ بھی ہو۔ میں بامشکلی سٹیج تک پہنچی تھی۔ میزبان خاتون میرے شوہر کو دیکھ کر بڑی خوش دلی سے آگے بڑھی، لیکن جب مجھے ان کے پہلو میں کھڑے دیکھا تو چہرے پر ناگواری سی آ گئی۔ اس نے مجھ سے بس سرسری سا سلام کیا، ہاتھ تک ملانے کی زحمت نہیں کی۔ پھر میرے شوہر سے کہنے لگی، آپ نے شادی کے معاملے میں بڑی جلد بازی کا مظاہرہ دکھایا ہے۔ مجھ سے کہتے تو عزت دار گھرانے میں آپ کی شادی کرواتی، جو آپ کے ہم پلہ ہوتے۔ ضبط شاید میرے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑوایا اور تیز قدموں سے واپس جانے لگی۔ میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ بہت مشکل لگ رہا تھا دنیا کے ان لوگوں کو فیس کرنا۔ مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا اور معمولی پہلے کبھی نہیں لگا جتنا کہ اب لگ رہا تھا۔ میں ہال سے باہر آئی اور گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، فرنٹ سیٹ کو پیچھے کیے، اپنے سر کی ٹوپی منہ پر ڈالے، شاید وہ سو رہا تھا۔ میری سسکیاں بے اختیار تھیں، اس وجہ سے اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ مجھ سے اپنی اہانت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ گھر کی ملازماؤں سے شادی کیسے کر لیتے ہیں، جبکہ وہ نہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور نہ خاندانی لحاظ سے ان کے برابر ہوتی ہیں، لیکن ایسی انہونی ہوتی رہتی ہے۔ میری کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے، جسے سن کر آپ ایک دفعہ تو ضرور حیران ہو جائیں گے۔ ہم رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی والد صاحب نے اپنے بھتیجے سے کر دی، جبکہ اس کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ اس بیچاری کو ایک جواری کے پلے باندھ دیا گیا۔ جس علاقے سے ہمارا تعلق تھا وہاں آج بھی غربت عام ہے، اور وہاں جوئے کی لت بھی عام ہے۔ اکثر مرد نکمے ہوتے ہیں، سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں یا ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، جبکہ عورتیں محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے کچھ عزیز تو بھیک بھی مانگتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے رشتہ دار روزی روٹی کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ میری خالہ کا خاندان کراچی گیا تو ان کو محنت مزدوری کے عوض اچھے پیسے ملنے لگے، جبکہ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ ماں کے ساتھ کوٹھیوں میں گھریلو کام کاج کرنے لگی۔ ایک بیٹا رکشہ چلاتا اور دوسرا درزی کی دکان پر بیٹھ گیا، جبکہ خالو چوکیداری کرنے لگے۔ جب گھر کا ہر فرد کمانے لگے تو مفلسی کو بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ جب خالہ اور ان کے گھر والے آتے تو ان کے ٹھاٹھ دیکھنے کے لائق ہوتے۔ وہ سب اچھے کپڑے اور حلیے سے خوشحال گھر کے افراد نظر آتے۔ پڑوسی اور رشتہ داروں کی نگاہوں میں بھی عزت ملنے لگی۔ ادھر ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ خالہ نے جب ہماری حالات دیکھے تو امی کی ہمت بندھائی کہ ہمارے ساتھ تم بھی کراچی چلو، وہاں کوٹھیوں میں کام مل جاتا ہے،
تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے۔ تمہارے گاؤں میں نہ کوئی زمین ہے، نہ روزی کشادہ ہے، پھر ویسے بھی یہاں کیا رکھا ہے؟ بھوک اور لاچاری کی سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اماں نے ابا سے ذکر کیا۔ وہ بولے، میں تو اپنی مٹی میں ہی دفن ہوں گا، پردیس کے دھکے کھانے کیوں جاؤں؟ تم نے جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، مجھے ہر ماہ 5-7 ہزار روپے بھجوا دینا تاکہ یہاں میں اپنا گزارا کر سکوں، تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں بھیک نہ مانگنی پڑے۔ یہ سودا اگرچہ مہنگا تھا پر ماں کو مہنگا نہ لگا کہ بدلے میں شہر جا کر کمانے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ مجھے اور چھوٹے بھائی کو لے کر خالہ کے ہمراہ کراچی آ گئیں۔ وہ یہاں بڑے بڑے بنگلوں کے قریب ایک کچی بستی میں کرائے کے مکان میں رہتی تھیں۔ کچھ دن ہمیں خالہ کے ساتھ رہنا پڑا۔ ان کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی جو قریبی اسکول میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہ 5ویں کلاس میں تھی۔ مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے ضد کی کہ میں نجمہ کے ساتھ اسکول جاؤں گی۔ خالہ نے ماں سے کہا کہ اسکول کی فیس معمولی سی ہے، جب تک کوئی کام نہیں ملتا اسے اسکول میں داخل کروا دو، 4 جماعتیں پڑھ لے گی تو تمہیں دعائیں دے گی۔ یوں انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ والدہ کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ کوٹھیوں میں جا کر ان کا ہاتھ بٹاؤں گی، کیونکہ والد اور بڑے بھائی کو ہر ماہ گاؤں رقم بھجوانے کا معاہدہ ہو چکا تھا اور یہاں ہمارے پلے کچھ نہ تھا، جبکہ غربت تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں ان حالات سے نپٹنے میں بے بس نظر آتی تھیں۔ جلدی خالہ کی طفیل سے ماں کو کام مل گیا۔ 3 گھروں میں جھاڑو پوچھا لگانے جانا تھا۔ ایک گھر میں روٹی پکانے جاتی تھیں تو ہمیں ان کوٹھی والوں کا بچا کچا کھانا مل جاتا تھا۔ ہم وہی کھانا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزار دیتے۔ چند گھروں کے برتن اور کپڑے دھو کر وہ شام ڈھلے تھکی ہاری آتیں، ہمارے لیے کبھی باسی تو کبھی تازہ کھانا لے کر آتی تھیں، تو ہم تینوں نفوس پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے۔ اس علاقے کے مکین خوشحال تھے۔ یہاں پر کام والیوں کو ماسیاں کہا جاتا تھا۔ انہیں محنت کا معاوضہ اچھا دیتے تھے۔ والدہ بھی 15 سے 20 ہزار ماہانہ تک کمانے لگی تھی۔ یہ کڑا وقت تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دوں، مگر مجھ پر تو پڑھائی کا بھوت سوار تھا۔ اسکول سے لوٹتی تو کھانا کھاتی یا نہ کھاتی، مگر اس گھر میں فوراً سے جانا پڑتا جہاں ماں کام کر رہی ہوتی۔ جھاڑو لگا رہی ہوتی تو میں برتن دھو دیتی، کپڑے ہم مل کر دھو لیتی۔ یوں میں نے ماں کا ساتھ دیا اور پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میں اسکول بھی روزانہ جاتی۔ اب میں میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں میری ایک سہیلی بن گئی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ اس کا نام حمیرہ تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سارے حالات بتا دیے تھے۔ وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی کی شادی میں گئی تو وہاں اس کی ممانی نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اگر تم اسکول کے بعد میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دو تو میں تمہیں فیس دوں گی، اور فیس بھی اچھی خاصی دوں گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کہ لوگوں کے گھروں کے جھوٹے برتن دھونے سے ٹیوشن پڑھانا اچھا تھا۔ اس خاتون کا نام تو بیگم آفرین تھا، مگر وہاں پر سبھی لوگ انہیں ملک صاحب کی بیگم کہہ رہے تھے۔ مکان زیادہ دور نہ تھا۔ ماں نے بھی مجھے خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ اب میں روز ان کے گھر شام کو 4 بجے جانے لگی۔ ان کے 3 بچے تھے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کی اردو کمزور تھی۔ انہیں میں اردو اور اسلامیات پڑھانے لگی۔ ان دنوں میری عمر 16 برس تھی۔ رنگ تو میرا بچپن سے ہی گورا چٹا تھا۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ لوگ میری صورت تکا کرتے تھے۔ قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ آفرین کے گھر میں ان کے شوہر اور بچوں کے علاوہ سوائے نوکر کوئی نہ تھا۔ ملک صاحب بہت باوقار اور سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ میرا تعلق محض ان کی بیگم اور بچوں سے تھا۔ بچے بھی سلجھے ہوئے تھے، مجھ سے تمیز سے بات کرتے اور جو میں سبق دیتی وہ جلدی سے یاد کر لیتے۔ اگر کبھی بیگم آفرین گھر پر نہ ہوتی تو ملک صاحب کا ملازم گیٹ پر یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیتا کہ بیگم صاحبہ اور بچے آج گھر پر موجود نہیں ہیں، آپ کل آئیے گا۔ میں گھر آ جاتی اور جب میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوتی تو انہی کے گھر بیٹھ جاتی، کیونکہ امی جان جب کام سے فارغ ہوتی تو مجھے ان کے گھر سے واپسی میں ساتھ لے جاتیں۔ رفتہ رفتہ ہم ماں بیٹیاں بیگم صاحبہ سے مانوس ہوتی گئیں۔ وہ بہت اچھی فطرت اور رحم دل خاتون تھیں۔ وہ ہماری مالی امداد بھی کر دیا کرتی تھیں۔ ان سے ہمارے گھرانے کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یوں ہم ماں بیٹی اس گھرانے کی شدائی اور گرویدہ ہو گئیں۔ جب اپنی بیگم کے ذریعے ملک صاحب کو ہمارے حالات کا علم ہوا تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ میری ماں کو مکان کے کرائے کی مدد میں
علیحدہ سے رقم دینے لگے، حالانکہ مکان ان کے کنبے کے حساب سے چھوٹا پڑتا تھا، لہٰذا ہمیں اب اپنا علیحدہ ٹھکانہ لینا پڑا تھا، مگر ایک کمرے کا کرایہ بھی یہاں 8,000 سے کم نہ تھا۔ ملک صاحب کی مالی مدد سے ہمارے دن پھر گئے اور والدہ کی محنت مزدوری کی رقم کرائے میں جانے کی بجائے اب ہمارے کام آنے لگی۔ اب ہمارے دن پھرتے جا رہے تھے، ہم اچھا کھانے اور اچھا پہننے کے لائق ہو گئے تھے، پنکھا اور ایک پرانا ٹی وی بھی خرید لیا، گھریلو ضروریات کی انتہائی ضروری اشیاء بھی ہم نے خرید لیں۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ایک روز میری سہیلی زارا ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میرے ماموں کے گھر میں کچھ دن کام کرو گی؟ میری ممانی 3 ماہ کے لیے اپنے میکے فیصل آباد چلی گئی ہیں۔ بچے گرمیوں کی چھٹیاں اپنے نانا نانی کے گھر گزاریں گے۔ ماموں گھر میں اکیلے ہیں، تم اور تمہاری والدہ کو بلایا ہے۔ جب تک ممانی نہیں آ جاتی تم لوگ ان کا گھر سنبھال لو گی، وہ تمہیں اس کا الگ سے معاوضہ دیں گے۔ انکار کی کہاں گنجائش تھی، ان کے ہم پر پہلے بھی بہت سے احسانات تھے۔ میں نے والدہ کو بتایا اور اگلے دن سے ہم بیگم آفرین کی کوٹھی پر کام پر جانے لگے۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ ملک صاحب کی بیگم بچوں کے ساتھ لوٹ کر آ گئیں۔ ان کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ موجود تھیں جو فیصل آباد سے آئی تھی، لہٰذا اب ان کو والدہ کی ضرورت نہ تھی۔ میرے بھی میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، میں فارغ نہ تھی۔ تب بیگم آفرین نے کہا کہ تم کبھی کبھار آ جایا کرو، کچھ کام رہ جاتے ہیں جو تم سے کروا لیا کروں گی۔ مجھے بیگم کے پاس گئے 15 روز ہو چکے تھے کہ ایک روز میری سہیلی آئی اور بولی، ماموں تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مجھے لگا کہ مذاق کر رہی ہے۔ تب بھی وضاحت چاہی، ماموں یا ممانی نے بلایا ہے؟ ماموں نے بلوایا ہے، وہ ممانی تو ہسپتال میں داخل ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ خیر مجھے جانا پڑا۔ پہلی بار میری ملک صاحب سے براہ راست گفتگو ہوئی۔ وہ کبھی اپنی بیگم کے لیے یخنی بنانے کو کہتے اور کبھی اپنے کپڑے استری کراتے، مجھ سے اپنی پسند کا کھانا بھی پکواتے۔ بیگم کی آبائی شہر والی ملازمہ گلاب بی بی ان کے ساتھ ہسپتال میں رہتی تھی اور گھر کا بیشتر کام مجھے سنبھالنا پڑتا تھا۔ بیگم تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہیں۔ اس دوران میں ملک صاحب اور بچوں کے پاس صبح سے شام تک ان کی ہاں ہی ہوتی تھی۔ والدہ نے کئی اور گھروں کے کام پکڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ مجھے روزانہ آفرین بیگم کے گھر بھیج دیتی تھیں کہ دیکھا بھالا گھرانہ تھا اور ان لوگوں پر والدہ کو پورا اعتبار تھا۔ بے شک ملک صاحب نے ان کے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی تھی، لیکن جب میرے امتحان ختم ہوئے ملک صاحب کی بہن ہمارے گھر آ گئیں۔ ایک امیر زادی کو اپنے غریب کھانے میں دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے، آخر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ والدہ جلدی سے بازار گئیں اور ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ اتنی دیر میں نے ان کے لیے چائے بنا لی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ بیماری کے سبب بیگم آفرین میکے چلی گئی تھیں، لہٰذا ملک صاحب کو ہماری ضرورت پیش آئی تھی۔ ملک صاحب چاہتے تھے کہ میں اور میری والدہ دن رات ان کے گھر میں رہیں اور گھر کی دیکھ بھال کریں۔ امی نے کہا کہ ان کے گھر تمام وقت کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، ورنہ باقی کے 4-5 گھروں کا کام چھوٹ جائے گا تو گزارا کیسے ہوگا؟ اگر تم نہیں آ سکتی تو اپنی بیٹی کو بھیج دو۔ ملک صاحب نے کہا ہے، لیکن ایسے مناسب نہیں ہے کہ ایک گھر میں یہ رات دن کیسے اکیلی رہ سکتی ہے۔ تبھی ملک صاحب کی بہن بولی کہ اس کا بھی حل ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی ملک صاحب سے کر دو۔ ملک صاحب بھی تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں سکتے میں آ گئی۔ آپ ہم غریبوں سے مذاق کر رہی ہیں؟ بھلا ہم غریبوں میں ایسی کیا خوبی جو ایک دولت مند شخص میری بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے، جبکہ ان کی بیوی اور بچے موجود ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ بھابی آفرین کو ڈاکٹروں نے ایک ایسی بیماری بتائی ہے جو لا علاج ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب خاتون چاہیے تھی، اور ایسی خاتون ان کو اپنے ہم پلہ گھرانے سے بھی مل سکتی تھی، جبکہ غربت ہمارے گھر کی رانی تھی۔ ایسے میں کوئی دولت مند غریب کو گھاس ڈالتا ہے۔ شیخ صاحب اتنے بوڑھے نہ تھے کہ کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا۔ والدہ نے کہا کہ بیگم آفرین ایک اچھی خاتون ہیں، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں، جب تک وہ حیات ہیں ملک صاحب کو دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی جب تک میں ان کی بیگم سے نہ پوچھ لوں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ خاتون چلی گئیں۔ 15 روز بعد وہ پھر آئیں اور کہا کہ بھائی جان بہت بیمار ہیں اور ان کے بچوں کی بری حالت ہے،
ایک بار آ کر خود دیکھ لیں۔ ان کے احسانات جاری تھے، لہٰذا میں اور والدہ ملک صاحب کو دیکھنے گئیں۔ وہ واقعی بیمار تھے اور ان کی بہن اپنا گھر چھوڑ کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ والدہ نے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو میری بیٹی آ کر ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ دوسرے روز حسب وعدہ جب میں ان کے گھر گئی تو ملک صاحب کی طبیعت اچھی تھی۔ مجھے دیکھا تو خوش ہوئے۔ اخلاق اور تہذیب تو اس گھرانے کی باندھی تھی۔ وہ بولے، معصومہ، تم کم از کم ایک دن بعد تو بچوں کو دیکھنے آ جایا کرو اور بے خوف ہو کر آیا کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوتا تو رشتے کا پیغام اپنی بہن کے ہاتھ نہ بھجواتا۔ رشتہ منظور نہ سہی، میرا اس برے وقت میں ساتھ تو دے سکتی ہو۔ میں نے ان کی تکلیف کو اپنے دل میں درد کی طرح محسوس کیا، مگر خاموش رہی۔ ملک صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھے۔ ان کے گھر جتنا وقت رہتی انہوں نے کبھی میرے ساتھ غیر اخلاقی بات نہ کی، ہمیشہ شرم و لحاظ کی پاسداری رکھی۔ ان کی بیگم آ گئی۔ ان کی صحت اب قدرے بہتر تھی۔ میں 4 سال ان کے گھر جاتی رہی۔ صاحب نے ان کے بعد بھی مجھ سے کلام نہ کیا، البتہ مجھے دیکھ کر احترام میں وہ کرسی یا صوفے پر بیٹھے ہوتے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ مگر کچھ عرصے بعد ان کی بیگم ایک بار پھر بیمار پڑ گئیں اور میکے چلی گئیں تو ان کی بہن اور بھابھی دوبارہ رشتہ لے کر میری والدہ کے پاس آئیں۔ شاید ملک صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم شدید بیمار ہیں اور بچوں کو معصومہ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا بھی اس غربت میں کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ان کی بیوی سے مجھے کوئی حسد نہ تھا، بس یہ نصیب کی بات تھی کہ وہ شدید بیمار تھیں اور انہوں نے خود ہی ملک صاحب کو دوسری شادی کی اجازت دی تھی۔ بیگم صاحبہ خود چاہتی تھی کہ ملک صاحب دوسری شادی کر لیں کہ ان کے بچوں کی پرورش اور تربیت ٹھیک سے ہو سکے، اور میں ملک صاحب کو اپنے بچوں کے لیے مناسب لگی تھی، جبکہ اس دولت مند شخص سے ہماری غربت دور ہو سکتی تھی۔ ایک دن میری ماں کو کسی نے بتایا کہ ملک صاحب کی بیوی کا فیصل آباد میں انتقال ہو گیا ہے، وہ سب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے، کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا تھا۔ پورے 15 روز بعد وہ واپس لوٹے۔ چوکیدار کو بھیج کر امی کو بلوایا، کہا کہ میری شریک کی حیات وفات پا چکی ہے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ والدہ بولیں کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اماں دراصل ابا کی رضا کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ انہوں نے خالہ اور ماموں کو گاؤں بھیجا تاکہ وہ ابا کو راضی کرے۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے، پھر پیسے کی لالچ میں ہاں کر دی۔ یوں میرا نکاح ملک صاحب سے ہو گیا۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائیں کہ ملک کی مت ماری گئی ہے، عشق نے اندھا کر دیا ہے، جو ایک ماسی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ آس پڑوس کے لوگوں نے بیزاری دکھائی اور ملنا جلنا ترک کر دیا، مگر ملک صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اب بھی میں اس کی محفل میں موجود لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی ملک صاحب آ گئے، مجھے واپس اسی محفل میں لے کر گئے اور سب سے کہنے لگے کہ یہ غریب لوگ ضرور ہیں مگر محنت کر کے روزی کما رہے ہیں، یہ لوگ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے۔ میں نے ایک غریب مگر شریف لڑکی سے شادی کی ہے تو کیا جرم کیا ہے؟ لڑکی باسلیقہ اور پڑھی لکھی ہے، میرے بچوں کا اچھی طرح سے خیال رکھتی ہے، گھر سنبھالتی ہے اور خدمت گزار ہے، مجھے ذہنی سکون دیتی ہے، اور میری مرحومہ بیگم کی بھی یہی خواہش تھی۔ جبکہ میں خوش ہوں تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ میں شیخ صاحب کی مشکور ہوں، انہوں نے مجھے عزت دی اور زندگی کا ہر سکھ دیا، ہر خوشی دی۔ بدلے میں نے ان کے بچوں کو سگی ماں جیسا پیار دیا۔ وہ عقل مند ہیں، جانتے ہیں کہ دوسری عورت اگر سوتیلی ماں بن کر گھر آ جاتی تو بہت کم بچوں کو ویسا پیار دیتی جتنا کہ ان کو مجھ سے ملا ہے۔ چند سال بعد لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو گئیں۔ ملک صاحب مجھ سے اکثر یہ کہتے تھے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر غریب کا فرق ختم کر دیا ہے تو پھر ہم کیوں اسی چکر میں پھنس کر دوسروں کی ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دیتے ہیں۔